یہ جو اتنا ڈراسٹک چینج آیا آپ کی پرسنالٹی میں، یہ کس وجہ سے؟ بس بہت زیادہ زندگی میں وہ کہتے ہیں نا فیشن، ٹرینڈنگ کپڑے، یہ چیزیں کر لی تھی تو وہ ایک دل جو ہوتا ہے نا بھر چکا تھا. کمال کی ڈائریکشنز کی آپ نے، ایکٹنگ بھی زبردست کی، رائٹنگ میں بھی جو پروجیکٹس تھے وہ بھی آپ کے کمال کے تھے، پروڈکشن بھی کرتے رہے. جو چاروں چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب کیا رہا؟ آپ نے ایک فلم کی جس میں چودھری صاحب جو ہیں، جو آج کل ہم ایک دیکھ رہے ہیں انڈین فلم ہے، اس میں ان کو بڑا نیگیٹو پورٹری کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، دھرندر مووی میں، اور ہم نے جو فلم کی اس میں بڑا پازیٹیو تھا. تو یہ ریئلٹی کیا ہے؟ انڈیا کا ایک پرابلم ہے، گراؤنڈ پہ جہاں جہاں انہوں نے ہم سے مار کھائی ہے تو اس کی انہوں نے وہ کسر یا ان کی وہ بھڑاس جو انہوں نے میڈیا پہ نکالی. انڈین فلمز میں جو مسلمانوں کو دکھایا ہوا ہے وہ بھر بھر کے سرما لگایا ہوگا، ٹوپی پہنی ہوتی ہے، ہاں وہ رومیال سے پہنا ہوگا، اور پتہ نہیں جی آداب کر رہے ہوں گے. میں نے انٹرڈ پاکستان تو یہاں پہ بڑا ماڈرن سسٹم چل رہا ہے. لاہور میں جو انڈسٹری ختم ہوئی ہے، میں بولوں گی کہ بڑی منیمل سی رہ گئی ہے. اس کی کیا ایک تو وجہ، اور دوسرے کی ذمہ دار کون ہے، کون اس کے لیے رسپانسیبل ہے کہ سارا جو آپ کا ٹیلنٹ ہے، ساری آپ کی پروڈکشن ہے، سب کچھ کراچی شفٹ ہو گیا، ایک جگہ کو سرکل بنا لیا گیا اور باقی جگہیں جو ہے وہ مائنس ہوگی بیچ میں. لیکن آپ کا فوکس یہ نہ ہو کہ پروجیکٹ اچھا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، آپ گاڑی لے کے کھڑے ہوں کہ یار یہ جب شوٹ ختم ہو جائے تو میں کسی طرح ہیروئن کو اپنے ساتھ لے جاؤں. گورے شراب پیتے ہیں، ڈائیورٹ ہو گئے نا، ٹھیک ہے، کلبس جاتے ہیں، وہاں پہ اگین ان کا جو ایک سوشل لائف سٹائل ہے، ان کی گرل فرینڈس ہوتی ہیں، شادی کا کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن آپ وہاں جا کے ان کی انڈسٹری کو دیکھیں، وہ کام میں یہ چیزیں نہیں کرتے. یہودی کہتا تھا کہ یار مسلمان کو مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، عیاشی اور فحاشی. پرانے زمانے میں ایکٹر جو ہے ایک تو اس کو ٹرین کیا جاتا تھا ریہرسلز میں، وہ ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے ابھی. مطلب آرٹسٹ سیٹ پہ آتا ہے اور بس اس کو لائنز میک اپ کرتے ہوئے اس کے سین ملتا ہے، وہ پڑتا ہے. آج کل آپ کسی مطلب اسپیشلی جین زی جو ہماری ہے نا، تو آپ پوچھیے آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہے، تو مثال کے طور پر وہ کوئی خاتون ہوں گی، یہ کہیں گی جی حمزہ علی عباسی، نام پتا ہوگا انہیں، تو آپ پوچھیں گے کیوں، تو وہ پہلا کامنٹ موسٹلی یہ آتا ہے ہی سو ہاٹ. تو ایکٹر پرانے زمانے میں وہ پالش لگا کے رنگ اپنا کمپلیکشن چینج کر لیتا تھا، وہ اس کریکٹر کے لیے داڑھی مونچھیں رکھ لیتا تھا، پھر اس کریکٹر سے نکلنے کے لیے وہ رول کرتے ہی وہ سارا حلیہ ختم کر دیتا تھا اپنا. پرابلم ہے سب سے پہلے ایشو ہمارے کانٹینٹ کے ساتھ ہے، اور پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. میں بڑا یہ میرا اختلاف ہے کہ یہ بات نہیں ہے، لوگ ہم دکھانے والے ہیں، ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، گروم کرنا ہے. میں نے ناول پڑھا تھا ہم کہاں کے سچے تھے، جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑا فیسینیٹ کیا، لیکن جب اس کا ڈرامہ آیا تو وہ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ تھا. مطلب وہ کہتے ہیں مزہ نہیں آیا مجھے اس چیز کا، کیونکہ شاید میری امیجنیشن کچھ اور تھی. السلام علیکم ایوری ون، دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر عافیت سے ہوں گے، اور آج کا پوڈ کاسٹ ڈیفینیٹلی آپ بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم اس میں ملٹی فنکشنل چیزوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں، ڈائریکشن کو ڈسکس کرنے والے ہیں، ایکٹنگ کو ڈسکس کرنے والے ہیں، رائٹنگ کو ڈسکس کرنے والے ہیں، پروڈکشن کو ڈسکس کرنے والے ہیں. تو یہ وہ پوڈ کاسٹ ہے جس میں آل ان آل ہر چیز ڈسکس ہونے والی ہے. کبھی ہم بات کرتے ہیں ایکٹنگ کے حوالے سے، کبھی ہم پروڈکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کبھی ہم ڈائریکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن موسٹلی ہم جو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں وہ ون ڈائیورژن میں ہوتے ہیں. کبھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ ساری چیزیں ایک ہی میز کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے. تو آج کا پوڈ کاسٹ اس لیے تھوڑا سا منفرد ہونے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاتی چلوں تو یہ وہ شخصیت ہیں جن کو میں نے ان کی ینگ ایج میں دیکھا تھا تو بڑے میرے لیے بھی ایک آئیڈیل تھے، اور میں بولوں کہ بہت ساری لڑکیوں کے اس ٹائم پہ یہ شاید کرش بھی ہوں گے. وہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی جو اس ٹائم پہ لڑکیاں امیجن کرتی تھی کہ یار ہی سو ہینڈسم، ہی سو گڈ لکنگ. لیکن اب جب میں نے دیکھا تو اب ان کی پرسنالٹی میں بڑا 360 ڈگری کا چینج آیا. تو یہ چینج کیوں آیا، کس وجہ سے آیا اور کیسے آیا، یہ آج جاننے کی کوشش کریں گے. بٹ ابو آل ان کا کام جو ہے کلاس کا کام ہے، کمال کا کام ہے. اور جو میں نے ان کی پروڈکشنز دیکھی ہے، ڈائریکشن جو میں نے دیکھی ہے، ان کی ایکٹنگ جو میں نے دیکھی ہے، تو بولوں گی کہ کمال. ان سے بہتر پروڈکشنز یا ڈائریکشن جن بھی ان کی ہوئی ہے پروجیکٹس کی، وہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. عہد وفا اس میں ہے، رقص بسمل، یہ تو وہ ڈراماز ہیں جو میرے خیال سے ہر پاکستانی نے دیکھے ہیں، اور اس کے بعد میرے خیال سے کچھ رہتا نہیں ہے بولنے کے لیے. تو آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، زیادہ انٹروڈکشن کروانے کی بجائے میں کوشش کروں گی کہ ان سے بہت ساری چیزیں نکلواؤں اور جو پرو ٹپس ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے. عظیم سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر، ایکٹر، رائٹر اینڈ کمال کی پروڈکشنز انہوں نے کی ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج؟ السلام علیکم. جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے دی سالٹ رینج میں مجھے بلایا. ویسے تو مجھے کلر کا ہار والا نمکین
پوڈ کاسٹ آج ہونے والا ہے. عظیم بھائی وہ کہتے ہیں نا نمک کے بغیر ہر کھانا ادھورا لگتا ہے. بالکل ایسے. تو بس اس لیے ہمارا پوڈ کاسٹ جو ہے اس کے بغیر سوشل میڈیا ادھورا لگتا ہے, تو ہم نے وہ پنچ آف سالٹ جو ہے وہ اس میں ڈالنے کی کوشش کی. عظیم بھائی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو اتنا ڈراسٹک چینج آیا آپ کی پرسنالٹی میں, یہ کس وجہ سے, مطلب کیا ایسا ہوا جس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی 360 کے اینگل پہ چینج ہو گئی؟ دیکھیں موسم بھی تو بدلتے رہتے ہیں, زمانے بھی بدلتے رہتے ہیں. تو چینج, اگر آپ داڑھی کی بات کر رہی ہیں تو جب میں نے یہ کیریئر شروع کیا تھا میں تب سے داڑھی میں رکھتا تھا, اور بلکہ اپنی پوری لائف میں میں نے کبھی بہت کم کلین شیو کی ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ میں وہ 15 دن شیو بڑھا کے اس طرح سے رکھتا رہتا تھا. تو ابھی جب میں نے ایکٹنگ چھوڑی تو اس کے بعد بس ویسے ہی دل کیا رکھ دی, اور بس وہ بڑھے جا رہی ہیں. اور اگر ریٹائر کی بات آپ کرتی ہیں تو ہم پٹھان لوگ ہیں, وہ تو ایک کیریئر تھا, اور بس بہت زیادہ زندگی میں وہ کہتے ہیں نا فیشن ٹرینڈنگ کپڑے یہ چیزیں کر لی تھی, تو وہ ایک دل جو ہوتا ہے نا بھر چکا تھا. تو بس اب ذرا اس لیے اپنے ٹریڈیشن کی طرف واپس, ہاں بس تھوڑا سادگی کی طرف آ گئے. صحیح. عظیم بھائی میں آپ کو دیکھ رہی ہوں تو جب میں نے آپ کے وہ شروع کے ڈراماز دیکھے تھے نا, تو اس ٹائم پہ وہ یو ٹائپ بوائے والی فیلنگ آتی تھی آپ سے, ٹھیک ہے. اور ابھی جب میں دیکھ رہی ہوں تو کیونکہ میں خود پٹھان ہوں تو وہ پشتو کا ایک جملہ بولوں گی کہ پختانہ مشران چسنگئی کا نا وہ آپ لگے, یعنی پٹھان جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ لگ رہے ہیں آپ, کمپلیٹلی وہ ڈفرینس آیا. تو وہ مجھے تھوڑا شوق بھی لگا. میں جیسے ہی روم میں انٹر ہوئی تو میں نے کہا وہ تصویر تو میں نے الگ شخصیت کی دیکھی تھی اور بیٹھی کوئی الگ شخصیت ہے, بس مشر ہو گئے نا. نہیں, اٹس اے گڈ چینج, یہ بھی آپ کو سوٹ کر رہا ہے. اچھا عظیم بھائی مجھے بتائیے کہ بڑی کمال کی ڈائریکشنس کی آپ نے, ایکٹنگ بھی زبردست کی, رائٹنگ میں بھی جو پروجیکٹس تھے وہ بھی آپ کے کمال کے تھے, پروڈکشن بھی کرتے رہے. جو چاروں چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب کیا رہا؟ اچھا, میں نے کیریئر چونکہ ایز این ایکٹر سٹارٹ کیا تھا, اور وہ جو ایک کہتے ہیں ایکٹر کا دن ہوتا ہے پھر دور ہوتا ہے, تو اس کو میں نے بہت انجوائے کیا, مطلب اس کا مزہ لیا صحیح. اور اسی طرح ڈائریکشن جب میں ایکٹنگ کرتا تھا تو کچھ چیزیں جو لیک ہوتی تھیں تو بڑا ایک وہ ہوتا تھا کہ یہ ایسے کیوں نہیں ہو رہا, ویسے کیوں نہیں ہو رہا. تو اس کی وجہ سے پھر میں لائک وینٹ بیہائنڈ دا کیمرا کہ, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک پازیٹیو بھی وہ رہا, ایج رہی کہ ایکٹر جو ادھر سے گزر کے آیا تھا تو ڈائریکٹر کو احساس ہوتا ہے کہ تو تینوں کا اپنا اپنا مزہ ہے, رائٹنگ کا, ایکٹنگ کا, ڈائریکشن کا. دل کے قریب اگر آپ پوچھیں تینوں ہی ہیں. میں بتایا ایک انسان کو اپنی ساری اولاد پیاری ہوتی ہے, کوئی ایک اسپیسیفکلی پیارا نہیں ہوتا, تو تینوں کو میں انجوائے کرتا ہوں. ہاں جی, لیکن یہ کہ اگر آپ یہ کہیں ڈائریکشن بہت زیادہ تھکاتی ہے مینٹلی آپ کو, فزیکلی بھی, لیکن مینٹلی بہت زیادہ تھکاتی ہے. ایکٹنگ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن میں آپ کو کرتی ہے, پریشر ہوتا ہے آپ کا. سب سے کمفرٹیبل لوگ سمجھتے ہیں رائٹنگ ہے, لیکن وہ بھی بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ میں تو جب کم لکھتا ہوں لیکن جب لکھتا ہوں تو بالکل آئسولیٹ ہو کے کمرے میں بند ہو جاتا ہوں. کہتے ہیں آمد ہوتی ہے لکھنے. ہاں جی, ان کریکٹرز میں پھر جینا پڑتا ہے, تو ملٹیپل کریکٹرز میں جینا بڑا مشکل کام ہے. عظیم بھائی آپ نے ایکٹنگ بھی کی, ڈائریکشن بھی کی, رائٹنگ بھی کی. ایٹ ٹائمس ایسا ہوتا ہے جب میں نے کسی اس کا ناول پڑھا ہو نا کسی رائٹر کا, تو وہ ایک الگ امیجنیشن ہوتی ہے, مطلب میں اس کو الگ طریقے سے سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ہاں یہ کریکٹر ایسا, کیونکہ آپ جب پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اس میں جی رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو ارد گرد ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے کردار میرے ارد گرد گھوم رہے, یہ ساری اسٹوری جو ہے وہ مجھے ویژولائز کرنی پڑ رہی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ جو آپ نے لکھتے ہوئے سوچا ہو اور جب اس کو پرفارم کیا گیا ہو تو بہت زیادہ ڈفرینس اس میں آیا اور لگا نہ ہو کہ نہیں جو میں نے لکھا تھا وہ اس طریقے سے اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا؟ ہوتی ہیں بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں, کردار ہوتے ہیں, لیکن اچھا لکیلی ہوا یہ کہ میں نے جو جتنے پروجیکٹ لکھے ہیں وہ مجھے ہی کرنے پڑے ڈائریکٹ. صحیح. تو وہ کہتے ہیں نا وہ باغیں میرے ہاتھ میں ہی تھی, تو اس لیے اس طرح کا کوئی, ہاں یہ ضرور ہوا ویژولی آپ جو ایک ایمبیانس یا انوائرمنٹ سوچ رہے ہوتے ہیں, کنسیو کیا ہوتا ہے. تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے جہاں پہ آپ کو فائنینشلی اتنا ایک ڈائریکٹر کو کریٹیولی سپورٹ کیا جائے. تو وہ تھوڑے سے ایشوز آئے ہیں. ابھی تک ایسا کوئی پروجیکٹ جو میں نے لکھا ہو کسی اور نے کیا ہو تو وہ ہوا نہیں, اس لیے وہ ایکسپیرینس مجھے نہیں ہوا ایسے کسی کردار کا. جیسے میں نے ناول پڑھا تھا ہم کہاں کے سچے تھے, جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑا فیسینیٹ کیا, لیکن جب اس کا ڈرامہ آیا تو وہ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ تھا. مطلب وہ کہتے ہیں نا مزہ نہیں آیا مجھے اس چیز کا, کیونکہ شاید میری امیجنیشن کچھ اور تھی, اور جب میں نے اس کو دیکھا ویژولائز کیا سامنے ایک چیز نظر آئی تو وہ پھر مجھے اس چیز کی وہ مجھے ایسا لگا کہ بہت ساری کمیاں بیچ میں رہ گئی ہیں. جو کریکٹرز اس طرح کے تھے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں, نو ڈاؤٹ
ڈاؤٹ کبرا خان اور مائرہ خان کلاس کی ایکٹریسز ہیں، لیکن جو میری امیجنیشن تھی اس کے مطابق وہ چیز نہیں ہوئی. یہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں. اچھا یہ بہت سے مطلب صرف آپ کے کیس میں نہیں ہوا، بہت سے ایسے اگاتھا کرسٹی کی مثال لے لیں تو ایک عجیب سی بات ہے، کبھی کبھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ناول جس نے پڑھا ہوتا ہے تو وہ ویژولی جب وہ دیکھتا ہے تو کہتے ہیں نہیں مزہ نہیں آیا، یہ وہ چیز نہیں. لیکن اس کے الٹ بھی ہوتا ہے. بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو لوگوں نے کہا کہ نہیں یار ناول سے زیادہ اچھے بنے یا اچھے شوٹ ہوئے ہیں. تو میرا خیال یہ ڈپینڈ کرتا ہے سب سے پہلے کہ آپ کا کریٹیو کنیکشن، وہ بانڈنگ کیمسٹری رائٹر کی ڈائریکٹر کی آپس میں کیسی ہوئی ہے. جنہوں نے اگر کسی ناول کی اڈاپٹیشن ہے تو اس میں بڑا ہوم ورک ہے. آپ کو رائٹر کے ساتھ نا بڑا ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے. اس کا ویژن آپ نے چرانا ہے اس سے، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ویور اس ویژن کو کس طرح سے کنسیو کر رہا ہے. جیسے آپ نے کہا ہم جب وہ پڑھتے تھے بچپن میں عمران سیریز تو وہ ہم خود کو عمران ہی سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے نا، اس میں رہ کے جی کے. تو یہ تھن لائن ہے. میرا ذاتی خیال یہ کہ جب ایسے کوئی بھی پروجیکٹس ہوں تو ڈائریکٹر نیڈس ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ود دا رائٹر. ایکٹر کے اوپر کتنا ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا بشرا انصاری کچھ عرصہ پہلے میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی تو کہتی تھی جب بھی میں کوئی رول لیتی ہوں تو میں اس میں جیتی ہوں. 1 مہینہ 2 مہینے میں اس کیریکٹر میں گھر میں گزارتی ہوں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ یہ کیریکٹر ہے کس طرح کا، میں اس کو اسی طریقے سے پرفارم کروں. کیا آج کل کے ایکٹرز آپ کو لگتا ہے کہ اسی طریقے سے اس کردار کو جیتے ہیں جب ان کو وہ کیریکٹر دیا جاتا ہے؟ آج کل ٹرینڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. دیکھیں میں آپ کو پہلے اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں بشرا، آپ نے بالکل بات بڑی لاجیکل کہی ہے. پرانے زمانے میں ایکٹر جو ہے ایک تو اس کو ٹرین کیا جاتا تھا ریہرسلس میں. وہ ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے ابھی. مطلب آرٹسٹ سیٹ پہ آتا ہے اور بس اس کو لائنس میک اپ کرتے ہوئے اس کے سین ملتا ہے وہ پڑھتا ہے. تو اس کا فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ جو اس زمانے کے کردار آپ دیکھیں یا اس طرح ہوم ورک کے ساتھ جب ہالی ووڈ سے یا بالی ووڈ سے کام آتا ہے، جیسے ایک فلم تھی اس کا رائٹر جو ہے جنگل کا ایک سبجیکٹ تھا تو وہ 6 مہینے جنگل میں رہ کے اس نے لکھی. تو فرق میں آپ کو اس طرح سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرانے زمانے میں پی ٹی وی کے دور میں ایکٹروں کے نام نہیں کسی کو پتہ ہوتے تھے، وہ کرداروں کے نام سے جو ہے نا. میں نے پلے کیا تھا تو میں سوات اب بھی جاتا ہوں تو مجھے فاروق کر کے بلاتے ہیں. لوگ اکثر پوچھتے ہیں آپ کا اصلی نام کیا. تو آج کل آپ کسی مطلب اسپیشلی جین زی جو ہماری ہے نا، تو آپ پوچھیے جی آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہے، تو مثال کے طور پر وہ کوئی خاتون ہوں گی، یہ کہیں گی جی حمزہ علی عباسی، نام پتہ ہوگا انہیں. تو آپ پوچھیں گے کیوں، تو وہ پہلا کامنٹ موسٹلی یہ آتا ہے ہی سو ہاٹ. تو یہ آتا ہے پرسنالٹی سے ہم اب وہ ہوتے ہیں نا انسپائر ہوتے ہیں. جی تو یہ فرق ہے تھوڑا. ایک ٹریجڈی ہے یہاں پہ کہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ آج کل کی ایکٹنگ بکش ہے. وی آر مور انٹو لکس بیچ رہے ہیں، ہم اپنی اسٹائلنگ بیچ رہے ہیں، لکس بیچ رہے ہیں. فوکس آرٹسٹ کا وہاں جا چکا ہے. حالانکہ یہ ڈائریکٹر کا کام ہے، ڈی پی کا کام ہے کہ وہ اپنے کریکٹر میں ان کا ہیرو ان کو پیارا چاہیے یا مطلب میسڈ اپ چاہیے، ہیروئن پیاری چاہیے نہیں چاہیے، یہ ان کو بادر کرنا ہے. اسکرین انہوں نے بنانی ہے. ایکٹر شوڈ فوکس کہ وہ کریکٹر اپنا ڈیلیور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کردار کو اس میں وہ اس نے گھول لیا اپنے سانچے میں، ڈھل گیا یا نہیں ڈھل گیا. تو یہ ہے تھوڑا سا ایک پرابلم ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ موسٹلی ہمارے جو ایکٹرز ہیں، بلکہ آپ پچھلے 10 سال کو اسکین کریں نا تو وہ ایک ہی موسٹلی ایک ہی لک، ایک ہی گرومنگ میں آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مطلب ریسنٹلی آپ مجھے عمران اشرف کو نکال کے کتنے ایکٹرز آپ کو ایسے نظر آئے ہیں جنہوں نے اپنا کمپلیکشن چینج کیا ہو. میں ویسے نام مطلب اس میں ایکٹر کا قصور نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں جیسے دانش تیمور ہیں تو ان کی جو لک ہے پچھلے جتنے ہٹ سیریلز ان کے ماشاء اللہ چلے تو وہ لک سیم ہی آپ کو مل رہی ہوگی. فیروز خان کو دیکھیں سیم پروجیکٹس مل رہی. ہاں جی، لکس نہیں چینج ہو رہی. مطلب ایکٹر پرانے زمانے میں وہ پالش لگا کے رنگ اپنا کمپلیکشن چینج کر لیتا تھا، وہ اس کریکٹر کے لیے داڑھی مونچھیں رکھ لیتا تھا، پھر اس کریکٹر سے نکلنے کے لیے وہ رول کرتے ہی وہ سارا حلیہ ختم کر دیتا تھا اپنا. تو وہ والی چیزیں تھوڑی ہم لیک کر رہے ہیں. کچھ کریکٹرز میں ویٹ گین کر لیتے تھے، کچھ کے لیے ویٹ لوز کرتے تھے. بڑی ڈائیورسٹی ہمیں ملتی تھی، لیکن اب وہ ڈائیورسٹی نہیں مل رہی. اچھا عظیم بھائی، ایک اور فیکٹر بھی بیچ میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر فیمس ہیں وہ ہمارے ڈراماز میں آ رہے ہیں، چاہے ان کو ایکٹنگ آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن وہ ہم نا وہ ایک ریٹنگ کے چکر میں ہیں کہ یہ اس بچے یا بچی کو اگر میں اپنے ڈرامہ میں کاسٹ کروں جس کی سوشل میڈیا پہ ملینز میں فالوئنگ ہے تو میرا ڈرامہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی بوم پکڑ لے گا. کیا یہ فیکٹر واقعی میں ایگزسٹ کر رہا ہے یا صرف ہم جو ویورز ہیں ہم اس چیز کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں اس چیز کو اس سے لنک کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن دیکھیں سوشل میڈیا اگین ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے. آپ ہمارے مطلب چلیں سب سے بڑا نام اس وقت انڈسٹری میں میل میں کون ہے؟ فواد خان. اس کا کوئی فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے،
کوئی انسٹاگرام نہیں ہے, بٹ فواد خان از فواد خان. تو یہ ایک ٹریجڈی یہ بھی ہے کہ ہم وہ جو پرسپیکٹو یہ ہے کہ جی فالوور, وہ کہتے ہیں نا فلانے کو کاسٹ کرو تو وہ کہتے ہیں فوراً انسٹا پہ چیک کرو کتنے فالوورز ہیں اس کے. ایون بہت سارے ایکٹرز نے یہ کمپلین بھی کی ہے جو پہلے والے ایکٹرز تھے, وہ کہتے ہیں اب ہمیں کام نہیں ملتا اس بیسس پہ کہ آپ کے سوشل میڈیا اسٹرانگ نہیں. بالکل ایسا ہے. لیکن دیکھیں ایک چیز لوگ سمجھتے نہیں ہیں, وہ آپ نے جیسے بات کہی کہ ایکٹنگ آتی ہو نہ آتی ہو لیکن ہم فیم پہ تو لے لیتے ہیں, لیکن وہی سوشل میڈیا چونکہ شیشہ جھوٹ نہیں بولتا. آپ سفارش پہ آئے ہیں یا فالوئنگ پہ آئے ہیں تو جب وہ یوٹیوب پہ پروجیکٹ آ جاتا ہے نا تو وہ تو دھجیاں بکھیر دیتے ہیں آپ کی. پہلے تو پی ٹی وی یا جیسے چینلز ہوتے تھے, سوشل میڈیا نہیں تھا, تو آپ کو یہ تو نہیں پتہ لگتا تھا کہ کس کو پسند آیا نہیں پسند آیا, تعریف آ رہی, وہ تو خط لکھے جاتے تھے, وہ آتے تھے اسٹیشن یا اس طرح سے. تو یہ ہے, ورنہ تو پھر دیکھیں صبا قمر کی جگہ جنت مرزا اس وقت ٹاپ پہ ہوتی ہے. سو مطلب اچھی ہیں وہ بھی, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایکٹر ہے. انڈیا کے بھی بہت سے ایسے ایکٹرز ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتے, ان کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک وہ آ گیا, ایک پلیٹ فارم آ گیا, اس پہ آپ کو پی آر کی ضرورت ہے, آپ کو پبلسٹی کی ضرورت ہے, اس کو کرنا چاہیے, لیکن پیرامیٹرز یہ نہیں ہونے چاہیے کہ آپ جی اس فیم والے کو اٹھا کے, مطلب یہ تو والی بات ہو گئی کہ ایک سرجن نیورو سرجن ہے اور آپ اس کو ہارٹ کا آپریشن کرنے کے لیے بلا رہے ہیں کہ عزیز جی آپریشن کر دیں, کیونکہ یہ ہمارے ہاسپٹل کے فیمس ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم ان کو ہر جگہ پہ فکس کریں گے. عظیم بھائی ایک اور چیز جو میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بلک میں چیزیں بنانا شروع ہو گئے ہیں, وہ کوالٹی کو ہم نے سائڈ پہ کر دی ہے, کوانٹٹی اوور کوالٹی ہونا شروع ہوگی. کیا یہ چیز سے بھی آپ اتفاق کریں گے؟ کیونکہ میں دیکھتی ہوں ہر روز نیا ڈرامہ, نئے ایکٹرز, نئی کاسٹ, سب کچھ نیا, لیکن وہ جو اسکرپٹ ہے, اسٹوری ہے, وہ سیم ریپیٹ ہو رہی ہے. مطلب ہر ڈرامے میں دیکھوں گی ایک امیر لڑکا ہے جس کا دل ایک غریب لڑکی پہ آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہی وہ بدماشی, کبھی اس کو گھر سے اٹھا لے گا, کبھی کیا, وہی ساری سیم گھسی پٹی اسٹوریز ہیں ہماری, اور ہم اس کو ریپیٹ پہ لے کے چل رہے ہیں. چاہے ایک چینل ہے تو وہ 6 مہینے بعد وہ دوسرے چینل کی سیم اسٹوری کاپی کر لے گا. تو ہم نے کیا کوالٹی کو جو ہے نا سائڈ لائن کر کے کوانٹٹی پہ زیادہ فوکس کرنا شروع کر دی. کانٹینٹ کا تھوڑا ایشو ہے ہمارے ہاں. دیکھیں چینلز پہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن موسٹلی پچھلے 10 سالوں میں یہ ہوا ہے کہ ہماری وہ بہنیں جو دوشیزہ پاکیزہ ڈائجسٹ لکھتی تھیں, خواتین ڈائجسٹ, تو وہ کانٹینٹ میں آئے. وہ پھر اسٹار پلس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے جس نے ہمارے وہ رشتے جن کو ہم ویلیو کرتے تھے ان کو ولن بنا دیا. تو یہ تو دیکھیں یہ جو میڈیا ہے نا, یہ اسی کی آج کل اس کے ذریعے جنگیں لڑی جاتی ہیں. تو یہ ایجوکیشن تھرو انٹرٹینمنٹ والا میڈیا ہے ہمارا, چاہے ہم انٹرٹینمنٹ وہ کر رہے ہیں. تو یہ پرابلم ہے. سب سے پہلے ایشو ہمارے کانٹینٹ کے ساتھ ہے, اور پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. میں بڑا یہ میرا اختلاف ہے کہ یہ بات نہیں ہے, لوگ ہم دکھانے والے ہیں, ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے, گروم کرنا ہے. ایک مثال, مطلب جیسے اب سپر مین ایگزسٹ تو نہیں کرتا نا دنیا میں سچ مچ, لیکن ایک سبجیکٹ فکشن جنریٹ کیا, لیکن وہ سکھا کیا رہا ہے, ہیومینٹی کی مدد, ہیومنس کی مدد کرنا سکھا رہا ہے. تو وہ یہ اصلاحی پہلو ہمارے پروجیکٹس میں ہونا چاہیے. اب صحیح کہہ رہی ہیں, ایک ہے جب آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو آپ ایک ہی چیز کو گھما پھرا کے, چونا لگا کے, پینٹ لگا کے دوبارہ بار بار کر رہے ہوتے ہیں. ایک مائنڈ سیٹ ہے کیسے یار یہ چیز ہٹ ہو گئی ہے جی, تو پھر پتہ لگتا ہے 2 سال اسی پہ چیزیں بن رہی ہیں. تو لیکن یہ رجحان تھوڑا ختم ہو رہا ہے, یہ ایسا نہیں ہے. اب نئے ڈراماز جو ہیں جی بالکل چینج آ رہا ہے. آپ گرین چینل کی مثال لے لیں, ایون ہم بھی ہو گئے, جتنے چینلز ہیں وہ پہلے جو ڈیرنگلی کانٹینٹ اٹیمپٹ نہیں کر رہے تھے وہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا. اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب دیکھیں ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ہم جب گھروں میں جاتے تھے تو بچے جو ہماری جنریشن جو بھی آ کے کھڑی ہو رہی ہے نا, یہ چینلز دیکھ ہی نہیں رہے تھے. یہ کیا دیکھ رہے تھے, یا تو نیٹ فلکس دیکھ رہے تھے, یا نیشنل جیوگرافک دیکھ رہے ہیں, یا اسپورٹس چینلز دیکھ رہے ہیں. تو وہ ایک کلیشیڈ طبقہ ہے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, جو بیٹھ کے ڈرامے دیکھتا ہے اس طرح سے. لیکن جو مین ایک جنریشن جو زیادہ تعداد میں, تو جب ان سے مطلب میں بھی جب پوچھتا ہوں کیا کیوں نہیں دیکھ رہے, تو جی وہ ہے کیا اس میں, وہی ہوگا جو آپ نے کہا کہ ایک لڑکی ہو 2 لڑکے پیچھے. تو وہ ایک اویئرنیس آ گئی ہے میڈیا میں, اور پھر ہمارے میڈیا والے خود بھی نیٹ فلکس اور یہ چیزیں دیکھ کے تو وہ اٹیمپٹ شروع کر دیا, انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. کوالٹی جو ہے وہ خراب نہیں ہوئی, میں یہ نہیں کہوں گا. کوالٹی دیکھیں ہماری ٹیکنالوجی ہم بہتر کرتے جا رہے ہیں, ہمارے کیمراز ہو گئے, ہماری پروڈکشن کوالٹی ہو گئی, وہ چیزیں. پرابلم کانٹینٹ میں آ رہا ہے ابھی بھی. تو وہ بھی ایک آغاز ہو گیا وچ از ویری پازیٹیو. اور پھر جی بالکل, اور بہت ینگ جنریشن بہت زیادہ آ چکی ہے ہماری فیلڈ میں. ایون اب اچھی چیز میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو ایکٹرز ہیں, یا جو میل ہوں یا فیمیل, تو وہ بھی کانٹینٹ کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں.
اور اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پرانے ایکٹرز جو بڑا اچھا پرفارم کر رہے تھے وہ دوبارہ آنا شروع ہو، ریوائول آنا شروع ہو. جیسے میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ڈرامہ دیکھا جمع تقسیم، تو وہ فیملی اس پہ تھا، مطلب اس سے لوگ ریلیٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہ واقعی ہیپننگ ہو رہی ہے، اور شاید اس لیے اب ان ڈراماز کو پذیرائی بھی مل رہی ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا جو سوشل ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے، رادر دین کہ ہم ہر ٹائم ساس بہو کی لڑائیاں دکھائیں، بھابھی اور نند کی لڑائیاں دکھائیں. تو اب ایک پراپر میسج والے جو ڈراماز ہیں نا ان کو اصلاحی پہلو، ہاں اصلاحی پہلو. بالکل. عظیم بھائی آپ نے ایک فلم کی جس میں چودھری صاحب جو ہیں، جو آج کل ہم ایک دیکھ رہے ہیں انڈین فلم ہے، اس میں ان کو بڑا نیگیٹو پورٹری کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، دھرندر مووی میں، اور ہم نے جو فلم کی اس میں بڑا پازیٹیو تھا. تو یہ ریئلٹی کیا ہے، بیچ کا راستہ کیا ہے جو ہمیں سمجھ آئے گی، کیا واقعی وہ نیگیٹو کیریکٹر تھے یا جو پاکستان کی سائڈ تھی جس میں انہیں ایک پازیٹیو ایز اے ہیرو دکھایا گیا تو وہ ریئلٹی تھی؟ دیکھیں انڈیا کا ایک پرابلم ہے، ایک تو ہمارا حریف ہے ڈے ون سے، جب سے پاکستان وجود میں آیا، تو وہ ایک بائزڈ اپروچ ہے ان کی، ٹھیک ہے. پھر ان کی انڈسٹری، آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ گراؤنڈ پہ جہاں جہاں انہوں نے ہم سے مار کھائی ہے تو اس کی انہوں نے وہ کثر یا ان کی وہ بھڑاس جو ہے انہوں نے میڈیا پہ نکالی ہے. میں نے چودھری صاحب جو ہیں ان کی جب فلم یہ شروع ہوئی تھی 4 سال ہم نے اس پہ کام کیا تھا، تو ظاہری بات ہے ریسرچ کے بغیر تو آپ کام نہیں کر سکتے. تو ایسا نہیں ہے جیسا انہوں نے پورٹری کیا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں آپ خوشحال خان خٹک ایک کریکٹر ہیں، ہمارے پوئٹ ہیں بڑے مشہور، واریر بھی تھے. تو میں ان کی مثال اس طرح دوں گا، جب ان کا بھی ایک پروجیکٹ ہم کانسیپٹ ڈیولپ کیا میں نے جب مغلس کو پڑھا تو مغلس نے مغل ہسٹورین جو تھا تو اس نے مغلس کو ڈومیننس دے کے وہ لکھا. تو اسی طرح جب برٹش گوروں نے لکھا خوشحال خان خٹک پہ تو انہوں نے اپنے پرسپیکٹو سے لکھا. ہم نے لکھا یعنی پشتونوں نے جب لکھا، اچھا ہم نے تھوڑا شرما کے لکھا، شرما کے ساتھ لکھا کہ ان کا وہ جو پوئٹک ایلیمنٹ ہے اس کو تو بڑا ہم نے انہینس کر دیا، اور ان کے جو وہ واریر والا تھا اس کو بڑا کم ہم نے ٹچ کیا. صحیح، ٹھیک ہے. اور پھر اسپیشلی ان کی جو پرسنل لائف تھی اس کو تو ہم نے شرما کے بالکل ٹچ ہی نہیں کیا، وہ دکھایا ہی نہیں. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بڑی سمپل میتھ ہے. گورا بھی آپ یہ دیکھیں، میں نے جیسا کہا یہ میڈیا ٹول کے طور پہ یوز ہوتا ہے. تو جب 911 ہونا تھا، آپ اس سے پیچھے نا 10-15 سال کی فلمیں جا کے دیکھ لیں تو ہر فلم میں انہوں نے ولن عربیوں کو دکھایا، ٹھیک ہے. جب چائنا کے ساتھ ان کی کولڈ وار چل رہی تھی، رشیا کے ساتھ، تو ان کی فلموں میں ولنس جو ہیں وہ رشین چائنیز ہوتے تھے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، آپ وہ برین فیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا جو وہ ہیرو انہوں نے دکھایا ہوا کہ جی وہ اس طرح سے چلا گیا. تو بس ایک جنگ ہے میڈیا کی. لیکن مجھے تو اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے جیسے انہوں نے دکھایا ہے چودھری صاحب کو. وہ جیسے میں سوشل میڈیا پہ ریلز دیکھتی ہوں نا، تو پچھلے دنوں ایک ریل دیکھ رہی تھی تو اس میں دکھایا تھا کہ انڈین فلمز میں جو مسلمانوں کو دکھایا ہوا ہے وہ بھر بھر کے سرما لگایا ہوگا، ٹوپی پہنی ہوتی ہے، ہاں وہ رومیال سے پہنا ہوگا، اور پتہ نہیں جی آداب کر رہے ہوں گے. میں نے انٹرڈ پاکستان تو یہاں پہ بڑا ماڈرن سسٹم چل رہا ہے، مطلب جیسے دنیا چل رہی ہے ویسے اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی چل رہے ہیں. تو وہاں ہمیں کوئی بڑے الگ طریقے سے پورٹری کیا جاتا ہے، اور جب یہاں آتے ہیں تو وہ چیزیں کافی مختلف ہے. تو وہ شاید امیجنری دنیا میں رہ رہے ہیں، اور مسلمس کو یا پاکستانیوں کو اسی طرح سے انٹینشنلی دیکھیں. ان کا تو وہ ہمارے دشمن ہیں نا، حریف ہیں، تو انہوں نے تو ہمیں برا دکھانا ہی ہے. اب بہت کم ایسے ان کی، ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے اس حوالے سے، انڈیا کی جو سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے پیسہ بھی کمانا ہے، تو آپ ان کی جب اس طرح کی ڈفرینٹ فلمیں دیکھیں گے جس میں انڈیا پاکستان ایلیمنٹ نہیں ہے لیکن مسلمان دکھانا ہے، تو وہ پازیٹیو دکھاتے ہیں، وہاں پہ پازیٹیو دکھاتے ہیں ان کو، کیونکہ ان کا سب سے بڑا طبقہ جو فلم سینما جانے والا ہے وہ مسلمانوں کا ہے. اور اسی وجہ سے آپ کے شاہ رخ خان، سلمان خان، اور اب یہ تو نہیں ہے پاکستانی ہیں اس لیے ان سے محبت کرتے سب، لیکن وہ چونکہ ان کے وہیں کے رہنے والے مسلمان طبقے سے بلانگ کرتے ہیں، اور وہ جو سٹارز بنے ہیں تو اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کا ہے، جنہوں نے ان کو ہٹ کیا، اپریشیٹ کیا سینما میں جا کے. تو یہ ان کی ایک منافقت ہے، یہ چلتی رہے گی. یہ چلتی رہے گی. آپ نے بہت ساری پروڈکشنز جو ہیں وہ ISPR کے ساتھ بھی کی، ٹیلی فلمز کی، سانگس کی. وہ ایکسپیرینس ذرا شیئر کیجیے گا کہ جب آپ کہیں اور پروڈکشن کرتے ہیں اور جب ISPR کے ساتھ کرتے ہیں. کیونکہ میں نے جتنے بھی میرے پاس ڈائریکٹرز یا پروڈیوسرز آئے ہیں ان سے میں نے یہ سنا ہے کہ ISPR کی پروڈکشن میں اور باقی پروڈکشنز میں خاصا ڈفرینس نظر آتا ہے. تو وہ فرق کیا ہے اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ میں نے جی تقریباً 17 ایئرز ISPR کے ساتھ کام کیا، اور یہ بلکہ وہ دور تھا جب لاہور کی انڈسٹری کولیپس کر رہی تھی، تو سب جو ہے وہ کشتیاں جلا کے کراچی جا رہے تھے. وہ اللہ کی طرف سے ہونا
تھا میں تب بزی ہو گیا ISPR کے ساتھ. میں کراچی بڑا لیٹ گیا ہوں, مائگریٹ کیا. آپ لاہور سے پنڈی شفٹ ہو گئے؟ میں تو جی میں تو خانہ بدوش ہوں. پشاور سے میں شفٹ ہوا لاہور, پھر لاہور سے جی پنڈی پروجیکٹ یہیں کرتا رہا اسلام آباد, اور پھر میں 18 میں کراچی گیا ہوں. تو ISPR کے ساتھ, اچھا میں یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے. ISPR کے ساتھ ایز ڈائریکٹر میں نے جب ڈائریکشن اسٹارٹ کی تھی نا, تو میرے شروع کے پروجیکٹس اس میں میرے گورے انویسٹرس تھے, پروڈیوسرس تھے. اچھا. تو ایک ان کے ساتھ میں نے بڑا انجوائے کیا, اور اس کے بعد ISPR کے ساتھ کیا. مطلب وہ کس حوالے سے کہ ایک تو کریٹو فریڈم دیا جاتا ہے. ISPR آپ کو جو ہے نا وہ انلمیٹیڈ دیتا ہے آپ کو, وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا. اگر وہ آپ کو پروجیکٹ دے دیتا ہے تو وہ پھر کریٹو آپ کو پہلے پری پروڈکشن جو بھی ہوم ورک ہے وہ تو ڈسکس ہو گیا, بحث ہو گئی, جو بھی ہو گیا, لیکن اس کے بعد جب ایک چیز لاک ہو جاتی ہے وہ پھر آپ کو جیسے میں نے ایک گانا کیا تھا, میں نے جنما ہے تجھے وطن کے لیے, بڑا وہ ہٹ ہوا تھا, خلیل الرحمان قمر صاحب نے لکھا تھا. تو اس میں جو بیچ میں پروڈیوسر تھے نا, تو مجھے پہلے شاٹ میں چاہیے تھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے چاپر نکل رہا ہے, تو انہوں نے مجھے تو ریفیوز کر دیا, نہیں یہ کیا کر رہے ہو چاپر, اب آرمی سے کدھر. تو بریگیڈیئر صاحب تھے مجتبیٰ ترمیزی صاحب, تو ان کو پتہ لگا کہ جی کوئی کانفلکٹ آ گیا ہے ان کا. مجھے بلایا ہے جی کیا, میں نے انہیں اپنا اسٹوری بورڈ سنایا, تو انہوں نے کہا اس کو آپ جو ان کو چاہیے آپ دیں, تو وہ ملا. مطلب تو ISPR کے ساتھ یہ ہے کہ وہ آپ کو لاجسٹکس میں بڑا سپورٹ کرتے ہیں. پھر وہ اسمبل, جیسے ایک اور ہم نے سواد پہ ٹیلی فلمس کی تھی ضرب عضب کے نام سے, دہشت گردی کے خلاف. تو اس میں ایک ٹیلی فلم تھی بیٹل آف چوپڑیال, مارکا چوپڑیال میں نے کی تھی. تو اس میں ہمیں ڈیلی شفٹوں میں 200-250 فوجی چاہیے ہوتے تھے, ٹرکس چاہیے ہوتے تھے, ویپن سب کچھ. ایک تو بڑا ٹائم پہ ملتا تھا, 2 ان کو ریہرسلس کرانی, اس کے بعد وہ آ کے. تو ISPR بڑا مطلب لینینٹلی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور آئی وش کہ ہماری انڈسٹری بھی اسی طرح سے کریٹو فریڈم. عظیم بھائی, اس میں بھی کیا وہ فوجی ٹچ ہے کہ ٹائم کی پابندی کرنی ہے, جس ٹائم پہ بولا ہے وہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہونی چاہیے, وہ ریجیڈیٹی بھی بیچ میں ہے؟ وہ ٹائم کی دیکھیں, وہ ہمیں نہیں چھیڑتے پابندی. مطلب اگر آپ کا شوٹ ہے تو وہ یہ نہیں کہ جی 10 to 10 کریں, وہ کہتے ہیں آپ جتنا مرضی کریں, لیکن وہ ٹائم کی پابندی آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے ان سے نا, اس میں وہ بڑے پنکچوئل تھے. میں بتا رہا ہوں نا, جیسے میں کہتا جی مجھے 6:30 بجے یہاں پہ جو ہے 40 ٹرک چاہیے, اور ہر ٹرک میں مجھے 50 آپ کا فوجی جو ہے وہ اکوپڈ چاہیے ویپن کے ساتھ, تو وہ اس ٹائم پہ وہاں ملا, کھڑا ہوتا تھا, وہاں پہ ملتا تھا. ایسے کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے نا, آپ کو پراپرلی جب وہ چیزیں مل, مطلب وہ کہتے ہیں نا آپ کے منہ سے جو نکل رہا ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے, تو پھر اس پروڈکشن میں آپ کو مزہ آ جاتا ہے. اچھا, سانگس بھی کیے آپ نے ان کے ساتھ, تو ٹیلی فلم اور سانگ دونوں کے ایکسپیرینس میں کیا فرق رہا؟ سانگ جو ہوتا ہے جی دیکھیں, آپ نے وہ کوزے میں سمندر والی بات ہے کہ آپ نے 3 منٹ کے اندر جو ہے پوری دنیا جو ہے اس کے اندر, تو وہ زیادہ ڈیفیکلٹ, زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے. اور ٹیلی فلمس کا تو خیر آلریڈی ہم کرتے رہے تھے, صرف یہ تھا کہ وہ آپ کی گیجٹس, آپ کی لاجسٹکس چینج ہو جاتی ہیں. تو سانگ زیادہ مشکل رہا ہے ہمیشہ جب بھی کیا ہے. لیکن اگین ہیونگ سیڈ کہ ISPR کے ساتھ آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا, کوئی پین نہیں ہے مطلب اس طرح کا کہ جی پرابلم آ رہی ہے. بڑا جتنے بھی میں نے 17 سال دیکھیں, بہت ایک لمبا عرصہ, وہ بڑا اسموتھلی کام کیا, چاہے وہ سانگز ہیں, چاہے وہ ری انیکٹمنٹس ہیں. پھر ان کا پروٹوکول بھی بڑا اچھا ہے, بہت عزت کے ساتھ وہ آپ سے کام کرواتے ہیں. مطلب کہیں آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ کسی بھی قسم کا نگلیکٹیڈ ہیں, یا وہ صرف میں ڈائریکٹر کی بات نہیں کر رہا, اوور آل سب پوری ٹیم بالکل. اور پیمنٹس کے حوالے سے کوئی ایشوز نہیں آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک اچھا. عہد وفا میں بھی آپ نے کام کیا؟ عہد وفا میں نے ایکٹ کیا تھا, ایک سرپلس رول کیا تھا. میں اسے سرپلس رول اس لیے کہتا ہوں کہ وہ بیسکلی بڑا ہٹ تھا. عثمان کے دادا کا رول کرے تھے سید محمد احمد صاحب, اور عثمان ون آف دا ہیروز. تو میں اس کے باپ کا رول بیچ میں, تو میں ان کو کہتا تھا یار ان کی جوڑی اتنی ہٹ ہے, مجھے بیچ میں اپنا خام لے آئے. بٹ آئی انجوائڈ ورکنگ. ہاں بڑا ہم نے انجوائے کیا تھا. آپ نے ایک ڈرامہ, آپ کا ڈرامہ تھا تھوڑی سی زندگی, اس پہ آپ کو ایک ای میل آئی تھی, تو وہ ای میل کی کیا کہانی ہے؟ کیونکہ مجھے تو پتہ ہے, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ وہ کسی فلم سے مشابہت رکھتی تھی, اور وہ ای میل جو ہے وہ باقاعدہ ایک انڈین فین کی طرف سے آئی. وہ اسٹوری ذرا بتائیں. وہ ایسے جی تھوڑی سی زندگی میرا پہلا سیریل تھا, ایز اے ڈائریکٹر ڈیبیو تھا, اور وہ اس زمانے میں ایڈس دنیا میں پھیلا ہوا تھا یہ بیماری, اور پاکستان میں یہ تھا سرکاری طور پہ کوئی اکنالجمنٹ نہیں تھی, کوئی مطلب ایجوکیشن نہیں تھی لوگوں کو, کوئی مطلب وہ ایک اگین ایک شرم تھی کہ جی یار یہ ایڈس کی ایجوکیشن کیسے دیں گے, کمرشلس نہیں آتے تھے. تو ڈاکٹر ڈینس آئزک سے ہم نے یہ سیریل لکھوایا تھا, میوزیکل سیریل تھا. اور یہ میں نے آپ کو بتایا نا, یہ ارلی 90s کی بات ہے.
صحیح. جب یہ سیریل ہم نے کیا تھا اور بڑا ہٹ ہوا تھا. اب اس کے کئی سال بعد، اچھا اس زمانے میں تو ایسا کوئی انٹریکشن انڈیا یا ادھر ادھر سوشل میڈیا سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ پھر نیٹ آیا تو مجھے نا ایک دن کچھ فینس تھے جنہوں نے تھوڑی سی زندگی دیکھا ہوا تھا انڈیا سے، تو وہ جب کھلا یہ سب کچھ پلیٹ فارمز آئے تو وہ کنیکٹ ہو گئے میرے ساتھ. تو ایک دن وہ اس کی مجھے ای میل آئی کہ جی وہ جو تھوڑی سی زندگی آپ کا ڈرامہ تھا نا تو اس پہ شاہ رخ کی فلم آ رہی ہے. میں نے کہا کون سی؟ تو انہوں نے کہا جی کل ہو نہ ہو. تو وہ بس صرف یہ ہے کہ جی اس میں آپ ایڈس کے پیشنٹ تھے، مطلب اس میں وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں اس میں. تو وہ فلم جب آئی ہم نے دیکھی تو واقعی وہ اس کا جو بیسک اسٹرکچر تھا اسکیلیٹن وہ سارا اسی سیریل کا تھا ایز اٹ از ایگزیکٹلی. مطلب کریکٹرز بھی وہی تھے، اسی طرح فیملی میں آتا ہے. مطلب صرف انہوں نے کچھ چیزیں دائیں بائیں گھما کے نا، تو یہ تھا. وہ انڈیا والے چھاپا مارنے میں تیز ہے نا، کچھ انگریزی فلموں کا چھاپا مار لیتے، کچھ اچھا پاکستانی ڈرامہ اچھا چھاپا مار لیتے، اور اس کے بعد پھر اس کو پراپرلی جو ہے نا میں کہتی ہوں پروموٹ کرنے کی پروموٹ بہت اچھا کرتے ہیں. مجھے تو خوشی ہوئی. خیر یہ تو دیکھیں اچھی بات ہے آپ کی ایک چیز چلیں، اگر آفیشیلی انہوں نے اس کو کنیکٹ نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں تو اس کو آئی ٹوک اٹ ایز اے کمپلیمنٹ کہ ایک کام ہے تو چلو ایکنالج ہوا، اگلے نے اس کو اڈاپٹ کیا یا اس کو چوری کیا جو بھی ہے، تو اچھا ایکسپیرینس ہو گیا. اچھی بات ہے. کوئی آپ کے کام کو اگر کاپی کر رہا ہے تو یہ آپ کے لیے بھی ایک وکٹری ہے. بالکل اتنا اچھا کام ہے کہ اگلا اس کو موٹیویٹ کرتی ہے بات آپ کو کہ اور اچھا کام کریں. عظیم بھائی آپ نے ایک اور اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے، یونیورسٹی آف آئیووا میں آپ پاکستانی پہلے شخصیت ہے جس نے پڑھایا ہے، تو وہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور وہاں تک رسائی کس طرح سے ملی آپ کو؟ جی یہ ایک ایکسچینج پروگرام چلتا تھا ان کا، اور یہ 2009 کی بات ہے. اس سے پہلے کوئی پاکستانی کسی نے ریپرزینٹ نہیں کیا تھا. تو یہاں پہ کوئی 72 نامینیشنز ہوئی تھی، اس میں میں سلیکٹ ہوا تھا. تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا، اور مجھے بڑا فیل ہوا جب گیا کہ مطلب پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے تھا، میں سمجھتا تھا. تو وہ اور اس کا جو پازیٹیو سب سے میں نے اپنی طرف سے بڑی ایفرٹ کی، اور اس کا جو فروٹ ہمیں یہ ملا کہ اب ہر سال کوئی نہ کوئی پاکستان میڈیا، بالکل بہت. اب تو 2009 ابھی ہم 26 میں کھڑے ہیں، تو ہر سال کوئی نہ کوئی پاکستانی جاتا ہے وہاں. اور یہ میں کہتی ہوں ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں پاکستان کے، کسی اور ملک جاتے ہیں. کیونکہ میں پچھلے دنوں ایک خاتون تھی اسپورٹس والی، ان کا ایک انٹرویو سن رہی تھی، تو شی سیڈ کہ میں جب سنگاپور گئی ریپرزینٹ کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ پاکستان سے ہیں، پھر اس کے بعد آپ پشتون ہیں. تو یہ کمپلیمنٹ ملا کہ وہاں کے لوگ تو بڑے کنزرویٹو ہوتے ہیں، وہ تو پاکستان میں تو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بلا وجہ مار دیتے ہیں، وہاں کی خواتین تو برقع کرتی ہیں، مرد ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے. تو یہ وہ ایک چینج ہے، جب آپ اس طرح کے ایکسچینج پروگرامز میں جاتے تو آپ ایمبیسیڈر بنتے ہیں، آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جو پاکستان کا امیج ہے جو بنایا گیا وہ اس سے کافی مختلف ہے. بلکہ وہاں پہ دیکھیں ہم سے پہلے انڈینس جاتے تھے، تو میرے ساتھ بھی ایک انڈین تھی، تو کشمیر پہ بھی ہمارا ایک پینل ہوا اس پہ. تو وہ انہوں نے اپنا جو ایک پوائنٹ آف ویو، ایک مائنڈ ان کا بنایا ہوا تھا، پھر وہ بھی کلیئر کرنے کا مارجن ملا. تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ ایک جو ذہن بنا ہوتا ہے ان کے جی سارے پاکستانی ایسے ہیں، تو وہ سارا کلیئر کرنے میں وہ چینج ہو جاتا ہے. عظیم بھائی ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں اپنی باتوں میں ذکر کیا کہ لاہور سے جو ہے وہ انڈسٹری ختم ہوگی، تو کچھ جو ہے وہ کراچی شفٹ ہوگی، تھوڑی بہت اسلام آباد بھی شفٹ ہوگی. تو یہ شفٹ جو ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مطلب لاہور میں جو انڈسٹری ختم ہوئی، یا میں بولوں گی کہ بڑی منیمل سی رہ گئی ہے، اس کی کیا ایک تو وجہ، اور دوسرے کی ذمہ دار کون ہے؟ کون اس کے لیے رسپانسیبل ہے کہ سارا جو آپ کا ٹیلنٹ ہے، ساری آپ کی پروڈکشن ہے، سب کچھ کراچی شفٹ ہو گیا، ایک جگہ کو سرکل بنا لیا گیا اور باقی جگہیں جو ہے وہ مائنس ہوگی بیچ میں سے؟ دیکھیں باتیں یہ کچھ تلخ ہیں، لیکن میں تو اس انڈسٹری کو لاہور میں نے مائگریٹ کیا تھا 2001 میں، اور اپنے مطلب اس وقت لاہور ہی ہب تھا. مجھے یہ بھی یاد ہے کراچی کے آرٹسٹ ہمیں فون کر کے کہتے تھے کہ یار کام بلائیں، کوئی کروائیں ہم سے. جی تو میں نے کولیپس ہوتے ہوئے دیکھا اس انڈسٹری کو. سب سے پہلے تو بڑا ہاتھ جس میں پروڈیوسرس کا. دیکھیں آپ جب کام کرتے ہوئے نا آپ کا فوکس اس بات پہ ہو، تھوڑی سی اگین کڑوی بات ہے، لیکن آپ کا فوکس یہ نہ ہو کہ پروجیکٹ اچھا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. آپ گاڑی لے کے کھڑے ہوں کہ یار یہ جب شوٹ ختم ہو جائے تو میں کسی طرح ہیروئن کو اپنے ساتھ لے جاؤں. تو آپ اپنی جو پرسنل آپ کی لائف ہے نا، جب اس کو آپ اپنے کام میں شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ انڈسٹری تو پھر گورے شراب پیتے ہیں، ڈائیورٹ ہو گئے نا، ٹھیک ہے، کلبس جاتے ہیں، وہاں پہ اگین ان کا جو ایک سوشل لائف سٹائل ہے وہ ان کی گرل فرینڈس ہوتی ہیں، شادی کا کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن آپ وہاں جا کے ان کی انڈسٹری کو دیکھیں، وہ کام میں یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں، کام میں پروفیشنل ہے وہ. آپ کو وہاں پہ کوئی پروڈیوسر سیٹ پہ نا شراب کی بوتل رکھ کے گلاس میں ڈال کے نہیں نظر آئے گا کہ وہ کام کروا رہا ہے. وہ کہاں کام ختم ہو گیا، ہر ایک کی پرسنل لائف ہے.
دس از وٹ آئی آلسو بلیو. پرسنل لائف ہے اس میں کسی کو نہ انٹرفیئر کرنا چاہیے, نہ ذاتیات میں جانا چاہیے, جو جیسے مرضی کریں. تو پہلا جو ہے کہ پڑھے لکھے پروڈیوسر جب کر رہے تھے کام تو ان کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ ہوا یہ کہ وہ گلیمر ایک ایسی چیز ہے جو اٹریکٹ کرتی ہے. تو وہ لوگ آگے جو مطلب آٹا بیچنے والا تھا, مل لگانے والا تھا, کھیتوں سے اس کو فصل بکی, پیسہ آ گیا تو اس کو نا کسی نے گھیر لیا کہ ہو آؤ یار, مطلب اس نے کہا جی میں نے فلانی سے ملنا ہے یا فلانے یہ کام کرتا, تو اس نے کہا جی یہ کام کریں تو سب کچھ جو حقیقت ہے, ٹھیک ہے جی, لوگوں کو برا لگے لیکن یہ اسٹارٹ تھا, دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. وہ کام جب آنا شروع کیا, اب پرابلم کیا تھا کہ جو ٹیکنیشینز ہیں یہ کریٹو انہوں نے تو کام کرنا ہے, اپنے کام سے مطلب ہے, لیکن وہ پھر ایسے ایسے چیزیں جو ہیں ڈیمیج ہونا شروع ہو گئیں. اور آپ کے جب گھر کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے تو پھر گزرنے والا وہ تو اندر اس کو جب راستہ مل رہا ہے تو وہ تو اندر جا کے جو اس کے ہاتھ لگے گا. تو پیرالل ٹو دیٹ یہ کراچی کی انڈسٹری جو ہے وہ, اچھا کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے پاکستان میں, بزنس انڈسٹری ہے, مطلب کمیونٹی ہے وہاں پہ, اور وہ بہت ہائیلی پروفیشنل اور گرومڈ ہے. تو وہ ویکیوم جب جنریٹ ہوا تو دے گریبڈ دا اپرچونیٹی اور دے پرووڈ اٹ. وہ ابھی تک وہ ایک مین ہب ہے. تو لاہور کا ایک یہ ڈیلیما تھا. پھر یہ کہ ظاہری بات ہے دیکھیں ہر اس کے فیلڈ کے پرو اینڈ کونس ہوتے ہیں. ہمارے ایسا نہیں ہے کہ ہماری انڈسٹری بری ہے, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہماری انڈسٹری ایکسپوزڈ انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے اچھے کام برے کام جلدی سے سامنے آ جاتے ہیں, ایک دم ہمارے گناہ بھی سامنے آ جاتے ہیں ہمارے. لیکن اگر ویسے میں نے جتنی زندگی گزار لی ہے, بہت سے ایسے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, انڈسٹریز ہیں یا اور ایسے جہاں پہ ہم سے زیادہ کرپشن اور اگر آپ بے حیائی کہنا چاہتے ہیں یا فحاشی کہنا چاہتے ہیں یہ چیزیں بھی ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی آرٹسٹ, مطلب مجھے یہ بھی یاد ہے ایک ایکٹر تھا بیچارہ, وہ اپنی سسٹر کے ساتھ بازار میں جا رہا تھا تو پاس کوئی کھڑا تھا, اس نے کہا وہ دیکھو لڑکی لے کے جا رہا ہے. اب وہ اپنی بہن کے ساتھ جا رہا تھا, تو اگلے کو تو نہیں پتا نا کہ تو وہ ہماری انڈسٹری کا ایک ڈیلیما ہے. ایک عام بندہ اگر کسی پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی گزر جائے گا نا تو اگلا 2 منٹ ڈسکس کرے گا, لیکن وہ بندہ گھر جا کے نہ بھی کرے, لیکن وہ بندہ گھر جا کے دوستوں کو بھی بتائے گا, گھر میں ماں یا بھائیوں کو بھی بتائے گا, آج میں نے وہ فلانے کو دیکھا تھا, وہ تو ایک لڑکی کے ساتھ جی جا رہا تھا. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ اکثر میں اب کبھی جاتی ہوں نا باہر تو میں ڈسکس کر رہی ہوتی فیملی سے, یار اٹھنا بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے, جتنے بھی لوگ اسکرین فیسز ہیں. بیٹھتے ہوئے بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہے تو کوئی اس پہ بھی نہ وہ کامنٹ کر دے کہ یہ خاتون ہے, یہ اس طرح سے بیٹھی ہوئی تھی, اس کا یہ قصور ہے. مرد حضرات پہ بھی اسی طریقے کے ڈفرینٹ لیبلز لگتے ہیں, لیکن یہ چیز بڑی مشکل ہے. آپ کی پرسنل لائف بڑی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور ہمارے لوگ شاید وہ اوپینین دینے میں نا بڑی جلدی کر لیتے ہیں, ماہر ہیں اس میں, 2 سیکنڈ نہیں لگاتے. ہاں وہ میں کچھ ویڈیوز دیکھی اس میں ہوتا ہے وی لسن اینڈ وی ڈونٹ جج نا, لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ وی ڈونٹ لسن, بس ہم صرف دیکھتے ہیں اور ہم جج کر لیتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہوگا, اس کا کیریکٹر ہی ایسا ہے. اور بہت سارے اسکرین فیسز کے لیے یہ بھی ہے کہ ہاں یہ تو میڈیا پہ آتے ہیں تو یہ تو ہیں ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے. ہم بلکہ پٹھان بڑا مشکل مجھے ہوا تھا جب میں نے انڈسٹری جوائن کی تھی. وہ پشتو کا ورڈ ہے, آپ کو تو یاد ہوگا, جب ہم اپنے ناراض ہو جاتے تھے دا کو ڈم شو وہ کہتے تھے, ٹھیک ہے جی وہ. ہاں لیکن یہ ہے ایٹ لیسٹ اتنے کنزرویٹو نہیں تھے. جب وہ میں ہٹ ہوا تو پھر میرے اتنے رشتے دار نکل آئے کہ میں جانتا بھی نہیں تھا, میرے اتنے کا بیٹا اس کا بیٹا. تو لاہور کا یہ ٹریجڈی تھی. اب کراچی میں دیکھیں, کراچی میں یہی تھا, آپ جائیں تو آپ کو بالکل ایسے لگے گا کہ پروفیشنلز کام کر رہے ہیں. اینی ویز یہ دیکھیں یہ ایک ہوتا ہے, ایک روٹیشن ہے. ابھی اس چیز سے اسلام آباد میں بھی تھوڑا فائدہ اٹھایا, کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں انڈسٹری یہاں بھی شفٹ ہو رہی ہے. میں اسی پہ آ رہا تھا جی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک روٹیشن آپ اگر نوٹ کریں نا تو اللہ کا نظام ایسا ہے جیسے دنیا گردش میں نا, ہر چیز گردش میں ہے. میں آپ بیٹھے ہوئے آج ہم کہتے ہیں وقت گزر گیا, وقت نہیں, وقت وہی ہے جو وقت جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے وہ وہی ہے. وہی 3 بجتے ہیں, وہی 12 بجتے ہیں, یہ میں اور آپ گزر رہے ہیں, ہم گردش میں, ہم نے گزر جانا ہے یہاں سے. تو لاہور ہب تھا, اور جب کراچی ہب بنا, میں نے اس وقت پریڈکشن کی تھی. میں جب کراچی شفٹ ہوا تو میں نے کہا اب نیکسٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے نا وہ اسلام آباد, اور اسلام آباد اب پروسیس میں وہ ہب بننے کے. آپ کے بڑے گرین ہے یہاں پہ, ایم ڈی والے آ گئے ہیں, جیو آ رہے ہیں, اور اس کے پیچھے بھی ریزن ہے. انسان جب منو سلوا سے دل بھر جاتا ہے تو کراچی کا ایک پرابلم ہے تھوڑی سی, یہ ہے لیکن کہ کوٹھیاں ہیں اور یا پھر سمندر ہے. تو اسلام آباد جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس کھیت کھلیان, پہاڑ, گرین پہاڑ چاہیے, گرے چاہیے, مٹیالے چاہیے, برف چاہیے, آپ کو دریا سمندر نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے. سو وہ جو ہے وہ آپ کی اسکرین کے وہ فلیور جب آنا شروع ہوا تو وہ لوگوں کو پسند آنا شروع ہوا, فیسینیٹ کرنا.
ویری ویل. یہ بھی آپ نے اچھا کہا کہ شفٹ ہو رہا ہے, اور میں دیکھ رہی ہوں بڑی اچھی کمال کی پروڈکشن جو اسلام آباد سے ہو رہی ہے, بڑی کمال کی پروڈکشن ہو رہی ہیں, اور چینج ہمیں ایک جو ہے وہ انڈسٹری میں مل رہا ہے. تھوڑا سا پانا چاہوں گی پشتو فلم انڈسٹری کی طرف, کیونکہ ہم انڈسٹری کی بات کریں, وہ انڈسٹری جو ہے اس میں نے چینج نہیں دیکھا. مطلب زمانے ہو گئے, اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پشتو فلمیں بننا بھی بہت لمیٹیڈ ہو گئی ہیں. شاید ایک آدھ اگر کوئی بنتی ہو تو آئی ڈونٹ نو, لیکن بننا بھی بہت کم ہوگی. عظیم بھائی, میں نے ایک بات سنی تھی, ایک ایکٹر سے میں نے یہ بات سنی تھی کہ جو پشتو فلم ہے وہ ایک دن میں پوری کی پوری فلم بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو اردو فلمز ہیں ہماری, ان کے 4-4 5 بلکہ اس سے شاید زیادہ دن بھی لگ جاتے ہیں ایک ایک سین ریکارڈ کرنے میں. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, پہلے اچھا بہت پہلے چلے جائیں نا, جب ہماری اردو انڈسٹری بھی بہت اچھی تھی, اور پنجابی بھی بڑی اچھی تھی, اور پشتو بھی بہت اچھی انڈسٹری تھی. آپ تو اس وقت خیر اس دنیا میں نہیں آئے ہوں گی, لیکن ایک اچھا بڑا ساری انڈسٹریز نے بڑا اچھا ایک دور گزارا ہوں میں. تو پشتو انڈسٹری بھی جب ہماری, اچھا ایک ٹریجڈی یہ بلیک اینڈ وائٹ والا زمانہ ہمارا. جی بالکل, کلرڈ بھی تھوڑا تھا, کلرڈ بھی جب شروع ہوا تھا تب بھی اچھی فلمیں آتی رہتی تھیں. لیکن اگین پھر کیا ہوا, دیکھیں ہم ایک تو ہم مسلم کنٹری, مسلمان ملک ہے نا, تو ہم وہ کہتے تھے نا, جیسے یہودی کہتا تھا کہ مامون الرشید کے دور میں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو تلوار سے نہیں ڈرتا مسلمان, اور یہ تو شہادت موت شوت سے نہیں ڈرتے, تو ان کو کیسے ماریں, کیسے ان کو شکست دیں. تو بڑی ریسرچ کی, وہ بیٹھے بڑے بڑے برینز, تو انہوں نے وہ ایک شادی ہوئی پہلی دفعہ, اس میں بارات پہ اشرفیاں پھینکی گئیں. اشرفیاں مطلب آج جیسے ہم ڈالرز کہتے ہیں یہ سب. تو وہ, اور ایک اس میں آپ سمجھیں جیسے ناچ مجرا ہوا اس بڑے عرصے بعد. یہ تو وہ دوڑے گئے, وہ سارے پھر بیٹھے, انہوں نے کہا یار مسلمان کو مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے, عیاشی اور فحاشی, ٹھیک ہے جی. تو ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اس کا شکار ہوئی, چاہے وہ پشتو ہے چاہے پنجابی انڈسٹری. آپ دیکھیں نا, اس کے بعد پھر بالکل ایک ڈائمینشن چینج ہو گئی. اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ہماری پنجابی فلمیں جو کولیپس ہوئیں یا ہماری پشتو فلمیں, آپ حیران رہ جائیں گے میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ وہ جب کولیپس ہونا شروع ہوئی تو وہ پروڈیوسر پٹھان نہیں تھے, ٹھیک ہے. بہت سی ایسی ایکٹریسز ہیں ہماری, ہیروئنز ہیں پشتو کی, جو پٹھان نہیں تھیں. بالکل, ٹھیک ہے, میلز کو نکال کے وہ پٹھان نہیں تھیں. تو یہ سارا ہمارا قصور اپنا تھا. ہم نے وہ اگین شکار ہوئے اس ہتھیار کا, اور اس کو پھر ہم نے عوام کو چونکہ ڈسٹریکٹ کرنا تھا, خراب کرنا تھا, تو اس طرف جانا شروع ہو گئے. اور پبلک جو ہے وہ تو اگر آپ ایجوکیٹ نہ ہو, جیسے ہمارے ہاں جو سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہماری جو یہ کتاب ہے ہم اس کو رٹے تو طوطے کی طرح مار دیتے ہیں, مطلب ترجمہ نہیں سمجھتے. تو وہی حال ہوا. وہ پھر وہ انڈسٹری ہماری, اور وہ گرتے گرتے اتنی گر گئی کہ وہ ایک دن تو نہیں لیکن 3 دنوں میں بالکل ایسا ہے. وہ اصل میں یہ اس پہ اب چونکہ کیمرہ ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے, HD آ گئے ہیں, آپ 4K شوٹ کر سکتے ہیں, تو ان کیمروں پہ شوٹ کر کے وہ 3-4 دنوں میں جو ہے فلمیں بنا کے. بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ہم ایک کتاب کا رٹا مارتے اور اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے, اور ترجمہ بھی صرف ہم اتنا پڑھتے ہیں جو ہمارے مطلب کے مطابق ہے. تو میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ ہم نا اپنے مطلب کے مسلمان ہیں, جو اسلام میں سے ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ چیز جو ہے میرے فائدے کی ہے تو میں پک کر لوں گی. جو ایک آیت ہے جس میں ہے کہ اس کا پہلا جو ہے نا پورشن اس میں یہ ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھے, اور دوسرا یہ ہے کہ عورت پردہ کرے. لیکن ہم نے سارا جو ہے نا اپنا زور عورت کے پردے پہ لگایا, اپنی نگاہیں ہم نے نیچے نہیں کرنی. تو ہم چوز اینڈ پک والی سچویشن میں کہ جو ہمارے فائدے میں ہے وہ پک کر لیں. جس آیت سے ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اس کا وہ پورشن اٹھا لیتے ہیں, اور وہ ہم جو ہے اسلام ایز پر آور کنوینئنس ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا مرد کو ہم نے مجازی خدا بنایا, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ خدا ہماری کتنی رسپانسبلٹیز اٹھا رہے ہیں. ہم وہ کہتے ہیں کہ نہیں, خدا کا وہ جو دوسرا درجہ ہے نا کہ اس کو سر پہ بٹھا کے رکھو اور اس کے آگے نہ آواز نکلنی چاہیے نہ کچھ اور, تو ہم نے وہ والا مرد جو ہے نا مجازی خدا کے طور پہ سامنے رکھا ہوا ہے. عظیم بھائی, میں نے دیکھا ہے کہ آپ ڈفرینٹ اس پہ جو ہے نا لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں اور ریلیجن پہ بھی ایجوکیٹ کر رہے ہیں. تو یہ شفٹ کیسے آیا اور اس کا خیال کیسے آیا کہ نہیں اب یہ چیز بھی ہونی چاہیے, ہمارے لوگ اس سے بھی کافی دور ہو گئے؟ دیکھیں, ایک بڑی گڈ لک تھی میرے دادا مرحوم. ہمارے ہاں فیملی میں ایک ٹرینڈ تھا کہ جتنے بھی, جیسے میرے فادر ہیں, انہوں نے ایک خاص عمر میں مجھے اور میرے بھائی کو دادا کے پاس چھوڑ دیا. صحیح. اور اس زمانے میں انہوں نے ہمیں, اس وقت تو برا لگتا تھا, چھوٹے تھے ہم, بھاگتے تھے, تو وہ زبردستی پڑھاتے, لیکن انہوں نے ہمیں قرآن کا ترجمہ اور 2-3 تفسیریں پڑھائیں ہمیں. اچھا, وہ وقت کے ساتھ ساتھ آف کورس شیطان ہے, ٹیمپٹ کرتا ہے, سلپ ہوتے تھے ہم, لیکن وہ ضمیر میں نا وہ ایک کچوکے وہ لگاتا رہتا تھا, ایک چیز, ایک وہ وارننگ الارمنگ, وہ چیزیں چلتی رہتی. تو پھر الحمدللہ میں خیر جیسے بھی ہم بڑے ہوئے تو یہ تو لازم تھا کہ ہر رمضان میں ہم ترجمے والا قرآن ختم میں بھی کرتا تھا. بلکہ میں جب ایک زمانے میں پروڈیوسر تھا تو ٹیم بھی ساتھ ان کو بھی پڑھاتا تھا, بچوں کو بھی پڑھاتا تھا.
اب ہوا یہ کہ اسپیشلی جیسے یہ میں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ آپ اس میں فرق مت کرو, ٹھیک ہے, اور میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب بڑی سمبولک بات ہے. اب میں نے یہ دیکھا, میں نے بچپن میں دیکھا ہے, کبھی کوئی فرقہ نہیں سنا تھا, فرق نہیں دیکھا تھا, لیکن اب جہاں آج ہم کھڑے ہیں تو آپ دیکھیں کوئی میرا خیال ہے 100 سے زیادہ ہیں ایسے. تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس کو تھوڑا اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے نام ایک خط آتا ہے اور وہ جیپنیز میں ہے لیکن آپ کو ایڈریس ہوا ہوا ہے, تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اس خط کو کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں, وہ میرے کام کا نہیں, سمجھ نہیں آ رہا. تو کیا بینک دیں گے اس کو یا گوگل پہ ٹرانسلیٹ کروں؟ یہ ہیومن نیچر ہے, کیوریوسٹی ہے کہ یار یہ مجھے ایڈریس ہوا ہوا ہے, اس میں میری لاٹری نکلی ہے, وارننگ آئی ہے, مطلب کوئی FIR کٹی ہوئی, ٹھیک ہے جی. تو سوچیں یہ تو ہم لے جاتے ہیں, تو اس نے جس نے ہمیں تخلیق کیا کتاب بھیجی ہوئی ہمارے نام ایڈریس کیا ہوا ہے, ہم یہ تکلیف نہیں کرتے کہ اس کا ہم ترجمہ پڑھیں اس نے کیا لکھا ہے. وہ اچھا, ایک تو یہ تھا کہ یہ ضروری ہے. دوسرا جو میں نے مطلب وجہ کیا تھی کہ میں یہ والا کہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ بہت زبردست بزرگان دین ہیں, عالم بھی ہیں ہمارے, لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ وہ بڑا بکش سٹائل میں ایجوکیٹ کر رہا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ وہ اسپیسیفک چیزیں پکڑ کے وہی بتا رہا ہے, تو اصل چیزیں نہیں بتا رہا. اور یہ جو ہماری جنریشن ہے اس کو سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں سمجھانا بہت ضروری ہے. تو وہ جو میری اٹیمپٹ ہے وہ یہی ہے کہ میں آسان طریقے سے میں چاہتا ہوں یہ آج کی جو جنریشن ہے ان کو ان لفظوں میں انہی کی زبان میں بات. آپ جائیں نا جمعے کے خطبے پہ تو اکثر بچے یہ اونگ رہے ہوتے ہیں, یا وہ آتے ہی اس ٹائم پہ جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے آتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے میں نے کہا کہ اپنا ایک کنٹریبیوشن ایز مسلم کرنا چاہیے. بہت فلیکسیبل مذہب ہے, بہت آسان مذہب ہے. یہ کوئی اور پروگرام کبھی بیٹھیں مطلب کہ یہ ہماری فیلڈ لوگ اس پہ بھی ہمیں آ کے ایک دم تانا مار دیتے ہیں کہ یار یہ حرام ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. تو وہ خیر وہ کبھی اور, لیکن بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سے نا فلیکسیبل اور آسان مذہب جو ہے اڈاپٹ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. عظیم بھائی آپ کی دو باتوں سے جو ہے نا اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہوں, کیونکہ میری اور آپ کی باتیں بڑی دھیمی دھیمی چل رہی ہیں تو اس میں اور نئے نئے ٹاپکس نکل رہے ہیں, بٹ یہاں وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. ایک تو یہ کہ ہم جو ہے نا مذہب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, ہم رٹا رٹایا, اور یا جو لوگ ہمیں سکھا بھی رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ قہار ہے, اللہ جو ہے وہ آپ سے حساب کتاب لینے والا ہے, لیکن یہ نہیں دوسری طرف بتاتے کہ وہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم بھی ہے, وہ آپ کے اوپر رحم کرنے والا بھی ہے. تو وہ ہمیں جو اسپیکٹ دکھایا جا رہا ہے اس سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو شاید ہمارا رجحان مذہب کی طرف ذرا زیادہ بڑھ جائے. اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کو وہ آپ کا ہی وہ پشتو والا ورڈ کہ ڈمان بولا جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ ان کا دین سے کوئی واسطہ ہے, نہ مذہب سے کوئی واسطہ ہے, اور نہ یہ ان چیزوں کو جانتے ہیں, یہ بس اپنے ہی اس میں لگے ہوئے ہیں. باقاعدہ طور پر ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں, سیٹس پہ باجماعت نمازیں ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت سے آرٹسٹ ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, رائٹرز ہیں, وہ آپ کو باقاعدہ بریک ہوتی ہے سیٹ پہ باجماعت نماز. جو مذہبی فرائض ہیں وہ بھی ہم پورے کرتے ہیں. عظیم بھائی لاسٹلی کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری تمام آڈینس کو؟ میسج تو میں یہی دوں گا جی کہ یہ ایک تو ایز نیشن یونٹی بہت ضروری ہے جو نہیں ہے ہمارے اندر کسی بھی طرح کی. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ رشتوں کو ویلیو کرنا چاہیے. ایون ہماری طرف سے بھی کوئی پروڈکٹ ایسا آتا ہے جو آپ کو دوسری طرف لے کے جاتا ہے تو اس کو مت اڈاپٹ کریں. باہر کا کام دیکھیں لیکن صرف اس کو انٹرٹین ہونے کے لیے دیکھیں, کیونکہ یہ ٹول اصل جو کام ہے ہماری ایران کی فلم انڈسٹری کو دیکھ لیں, وہ کتنا لیگ کرتے ہیں, اس کے باوجود وہ ان کو آسکرس میں نہیں جانے دیتے لیکن ان سے اچھی فلمیں بناتے ہیں اور ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو بس یہی ہے کہ جتنا ہم جب یونائٹ ہوں گے, یونٹی ہوگی, تو پھر ایز نیشن ہم جو ہے فائٹ کر سکتے ہیں. جو بھی ہمارے مسائل ہیں, ہمارے بہت سے مسائل ہیں اس وقت قوم ہماری ایک فرسٹریشن میں ہے, ڈپریشن میں, اس سے نکلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود کو ویلیو کرنا ہوگا. خود کا مطلب میں آپ کو ویلیو کروں گا, آپ مجھے ویلیو کریں گی, ہم نیگیٹیولی نہیں سوچیں گے ایک دوسرے کے لیے. تو یہی ایک حال ہے اگر ہم نے اس ڈیزاسٹر سے نکلنا ہے جس کی طرف ہم بڑی تیزی سے جا رہے ہیں, کولیپس ہونے کی طرف, تو بچنے کا یہی طریقہ, اور طاقت ہماری نہیں ہے, وہ اوپر والے کی ہے. جب اس کی رسی کو پکڑیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا سارا. بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ اتفاق بڑا ضروری ہے. اور جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں نا کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا, ہو سکتا ہے کہ اگلا انسان جو ہے وہ ایک ٹائم پہ ایسے زون میں ہو کہ اس کی وہ انٹینشن نہ ہو لیکن وہ بول جائے. تو پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. اور وہ حضرت علی کا بھی قول ہے کہ آپ کو جب لگے کہ میرے دکھ بڑھ گئے ہیں تو آپ کسی اور کے دکھ سنیں, تو آپ کو لگے گا کہ اس کے دکھ جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا نوازا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹی چھوٹی بلیسنگز دی ان کو کاؤنٹ کریں. رات کو بستر پہ جب آپ لیٹتے ہیں تو صرف
شروع کے جو 5 منٹ ہیں نا وہ سوچیں کہ آج کے دن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. اچھے سے کھانا کھایا, سکون سے میرا دن گزرا, جو بھی سواری تھی آپ کے پاس وہ تھی, رزق مل رہا ہے, پریشانی نہیں ہے. چھوٹی موٹی پریشانیاں آتی ہیں لیکن جو زیادہ چیزیں ہیں, جو زیادہ بلیسنگز ہیں, آپ ان کو کاؤنٹ کریں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے پاس کتنا کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کتنی بہتر بنائی ہے. اور شاید بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ وہ آپ جیسی زندگی گزاریں. تو اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کریں, خوش رہیں اور خوش رکھنے کی کوشش کریں. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.